بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 44 اور حدیث نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ معرف حدیث، حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ۔ جلد سوم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ حدیث نمبر 16، صفحہ نمبر 44۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ویلاگ نمبر 2، حدیث نمبر 16، پیج 44 اور 45۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں اور گویا دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہو رہے تھے یا ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تشریح، یہاں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے، حالانکہ گناہ میل کچیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے۔ بعض شارحین نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے، اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اس کا ظلمانی اثر اور اس کی نحوست پہلے اس عضو میں اور پھر اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اور اپنے کو پاک کرنے کے لیے وہ بندہ سنن و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس وضو سے عضو یعنی حصے سے اس نے گناہ کیے تھے اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور جو ظلمتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی تھیں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی ہیں اور زائل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ یہیں دوسری توجیہ اس عجز کے نزدیک حدیث کے الفاظ سے زیادہ قریب ہے۔ واللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ 2 ویلاگ ہمارے ناظرین کمپلیٹ ہوئے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم ختم کر رہے ہیں، اور تیسرے ویلاگ سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کا بقیہ حصہ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں پیش کرنے والے ہیں۔ یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت۔ دیکھنا گنوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے
اور تم امی لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم نغمہ خواں اس کے۔